يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے، اس کو کوئی مار نہیں سکتا. حسین نے پوری زندگی کا خلاصہ کر دیا. کہیں بھی جاؤ، ان الحیات عقیدۃ و جہاد، ہماری زندگی کا خلاصہ یہ کہ ہمارا عقیدہ، اس عقیدے کا دفاع، اس عقیدے کا دفاع. اور لاشعوری طور پہ، غیر محسوس طریقے پہ تشیع نے 1400 سال یہی کام کیا. زندگی کو عقیدہ بنایا اور عقیدے کا دفاع کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. انہی کی تم اولادیں، انہی کی ہم اولاد. دیواروں میں چنا گیا. دیکھیں کتنے مذہب دنیا سے ختم ہو گئے، معلوم ہے نا. ابھی میں آپ کو بتاؤں تو آپ بڑے حیران رہ جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں فرقے 73 ہیں، 73 فرقے ہیں. وہ جو فرقیاں ہیں نا وہ سینکڑوں. ہاں ابھی تشریح کر دیتا ہوں. 73 فرقے ہیں. بنی اسرائیل کے تھے 72، مسلمانوں کے کتنے بنے؟ 73. تو بھائی 73 فرقے ہیں، فرقیاں. اب آپ کو بتاؤں کتنے ہیں؟ اب ختم بھی ہو گئے بہت سارے، 2000 سے زیادہ. جی میں بطور دستاویز ہے، میں ایسے بات نہیں کر رہا. چیلنج مجھے مت کیجیے گا، ایسا میں کروں اور میں تو پڑھتا بھی رہتا ہوں. 2000. ہاں ہوا یہ کہ ان میں سے اکثر سے ختم ہو گئے، وہ آئے ختم ہو گئے. پھر کیا کہہ رہا ہوں، فرقے میں چھوٹے چھوٹے مسلک، یعنی ایک فرقہ ہے، پھر اس میں جناب فرقہ در کرو. جیسے آپ کے محلے میں ماشاءاللہ نظریات ایجاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت نہیں کسی کی ہدایت کی، ہم خود ہی اپنا عقیدہ بنا لیں. اب میں کیا کروں، پوری دنیا میں میری مجلس جاری ہے. مطلب میں آپ کو ایسی مثال دیتا کہ آپ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو سمجھ میں آتا ہے. چلو ہاں ڈھونڈیے محمد آل محمد پر. حالانکہ ہمارے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اسی میں ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر ایک نماز ہی 15 قسم کی ہو جائے، نماز میں پن بگاڑنے کی تو بات ہی نہیں کر رہا، اس کو تو چھوڑ دیجیے. ایک نماز ہے، ابھی سنی میں نے 6 جگہ بڑھ کے پڑھنے میں گیا تو 6 جگہ الگ الگ. بھائی ایک ذرا سا فرق تو ہو سکتا ہے، چلو وہ یہ 6 طرح کی کہاں سے آ گئے؟ تو یہ زمانہ آ گیا جس کو تھوڑی سی عربی آئی، اس نے اپنے آپ کو روب ڈالا عربی کا، اور ایک نئی چیز، نیا آئٹم. کیونکہ جب تک نیا آئٹم نہیں لائے گا پبلسٹی نہیں ملے گی. پبلسٹی لینے کے لیے اس شہرت کی ہوس نے مار دیا، اس شہرت کی ہوس نے تباہ کر دیا. اس شہرت کی ہوس نے کہاں پہنچا دیا؟ تباہی کے غاروں تک. اس شہرت کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں کہ بس یہ لوگ ہجوم اکٹھا ہو جائیں میرے گرد، چاہے دین کا تماشا بن جائے، چاہے عقائد کا تماشا بن جائے، اور انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہ ہو. کیونکہ کوئی روکے گا ٹوکے گا اس کے اوپر یہ سارے چڑھ بیٹھیں گے. پھر ٹیمیں تیار کیے کس کی ایسی تیسی کر دو، اس نے میرے خلاف بات کیسی کی. خیر ہم تو کسی کے خلاف بات بھی نہیں کر رہے، لیکن الحمدللہ کر بھی دی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیا کیا جائے؟ پیغام پہنچانا بھی تو نہ کرے تو کیا کریں؟ شہرت کی ہوس نے تباہ کر دیا، تقویٰ ختم ہو گیا. ریاکاری اس کی جگہ ہے. اس ریاکاری نام و منصب کی خواہش اور نہ معلوم کون سی خواہشات. ایسا ہوا بس حسین ان کے خلاف قیام کر رہا. ان الحیات عقیدۃ و جہاد، اپنے عقیدے کو بچاؤ، اپنے عقیدے کا دفاع کرو. میں نے کہا ایک مثال دی چھوٹی سی. تو فرقوں کی تعداد 2000 سے زیادہ ہے. ناموں کے ساتھ موجود ہے میرے پاس 3 جلدوں میں، کیونکہ ان میں سے اکثر جو تھے وہ ختم ہو گئے نا. کسانیہ وغیرہ، کرامہ وغیرہ، ایک دن یعنی 200-250 نام تو مجھے یاد ہے جو صفحہ حصے سے ہی فرقے مٹ گئے. ایسا ہوا. لیکن ایک فرقہ بنا تھا کس کا؟ ہمارے بھائی برادری. میں ان کو یاد رکھیں کہ اگر وہ ظاہر ہے کہ میری مجالس میں بھی آتے ہیں، میں ان کو کوئی چوٹ نہیں کر رہا، میں تو اپنوں کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے ان کا ایک تاریخی حوالہ دے رہا ہوں کہ فاطمی جو بنے تھے نا، جناب اسماعیل تو بہترین بیٹے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، آپ سب جانتے ہیں. لیکن ان کے نام پہ جو کچھ ہوا وہ ان کے نام پہ ہوا نا. جناب اسماعیل نے کچھ نہیں کیا تھا، لیکن ان کے نام پہ ہوا جو کچھ ہوا. بعد میں تو معصوم کی زندگی ہی میں، چھٹے امام کی زندگی میں وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن وہ نام پہ ہوا. تو وہ ایک نہیں بنا،
اس کے بعد وہ کتنے بنے؟ ان کے 2 بڑے بڑے ہوئے، پھر اس میں 4، اس میں 5، ان کے 11 فرقوں کے نام میں جانتا ہوں، جن میں سے اکثر ختم ہو گئے، ظاہریہ، عامریہ، نہ معلوم کتنے قسم کے. یہ دروز جو ہے نا یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے. یہ دروز جو آپ سنتے ہیں لبنان میں اس کے، اور 3-4 یہاں پر، ہر گروہ کے 2-2 3-3 یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے، اور کچھ جو تھے وہ بالکل سبا اصلی سے مٹ گئے، ختم ہو گئے. سبائی گروپ جو تھا اصل میں سبا والا وہ بالکل ختم ہو گیا. یہ ایک کی مثال اسے سمجھانے کے لیے، اپنے بھائیوں پر کوئی میں ایسے بےجا تنقید نہیں کر رہا، ایک تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ بھی کہیں گے ہاں بھائی یہ ہے جو میں گروہ، جیسے اپنے گروہوں کی بات کرتا ہوں تو وہاں بھی گروہ ہے، وہ بتا رہا ہوں آپ کو. اسی طرح جتنے بھی فرقے ہیں نا، ان سب کے پیچھے نہ معلوم کتنے 50-60 گروہ، کچھ ختم ہو گئے، کچھ باقی بچے ہوئے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ اس لیے تھوڑی سی معلومات دیتا جاتا ہوں کہ بچے آگے بیٹھتے، جوان آگے بیٹھتے تو جب جائیں گھر تو کچھ تو ان کے علم میں تاریخ کے اضافہ، کچھ شوق پیدا ہو تاریخ جانے کا. ان الحیات عقیدۃ و جہاد. تو حسین کا عقیدہ کیا ہے؟ حسین کا عقیدہ معاذ اللہ کوئی الگ عقیدہ ہے؟ یعنی وہی دین جو اس کے نانا کا دین، اس کو بچانا ہے. وہ میری زندگی ہے، وہ میری حیات ہے، اس کو بچانا ہے، اس کا دفاع کرنا. کامیاب ہوئے یا نہیں؟ بچایا کہ نہیں؟ آئیے اب دوسری دلیل ہے. اسی کربلا کے میدان میں آپ نے خطاب کر کے ایک جملہ کا، آج کل بینر پہ لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ، آج اس کی تشریح کرنے جا رہا ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے ہر بچے کو یاد ہو جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایک جملہ 3 لفظوں پر مشتمل ایک کلمہ لکھا ہوتا ہے، ایک جملہ لکھا ہوتا ہے حسین کا، ہیہات من الذلہ. ہیہات من الذلہ. جب لا کے پڑھو تو کیا ہو گیا؟ ہیہات من الذلہ. منہ یعنی ہم سے، من اور انا سے مل کے بنا. ہیہات من الذلہ. ہیہات کا مطلب کہتا ہے دور ہے، بعید ہے. ہیہات دور ہے، بعید ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا. ہیہات من الذلہ. حسین کربلا کے میدان میں بات تو سب کچھ کر سکتے لیکن معاذ اللہ ہماری توہین نہیں کر سکتے. ہیہات من الذلہ یعنی ذلت ہم سے دور ہے، بعید ہے ذلت. اگر اس کا تجزیہ کر لیں سب کا، آج کے مجلس کا یہی حاصل ہے جو آپ کو دیکھے جائیں گے انشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. دیکھیے میرا حوصلہ بڑھ چکا ہے پہلی مجلس کے بعد. پہلی مجلس کے بعد مجھے ڈر تھا کہ دوسرے دن مجمع بھاگ جائے گا، لیکن آپ تو ماشاءاللہ آ رہے ہیں تو مجھے آپ کی خاموشی کی پرواہ نہیں، بس میں چاہ رہا ہوں کہ مطلب آپ تک پہنچا دیا جائے. مطلب پہنچانا ہی میری کامیابی ہے اور کچھ نہیں. ہیہات من الذلہ، بعید ذلت، دور ہے ہم سے، یعنی تم سب کچھ کر سکتے ہو. اب میں لفظ بدل رہا ہوں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا بار بار یہ ذلت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے نا معصوم کے لیے. حالانکہ معصوم نے خود استعمال کیا، ہیہات من الذلہ، اسے میں توہین کا لفظ کو دیا. تو ہمیں توہین نہیں کر سکتے. اچھا کہ بتائیے توہین کہتے کسے، ذلت کہتے کسے؟ آج کے ماحول کے سامنے رکھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذلت کسے کہتے. آج بھی کسی گاؤں دیہات میں کسی غریب کسان کی توہین کی جائے، اس کے گھر میں داخل ہو جائیں، کھینچتے ہوئے باہر لیا اس کی مخدرات کو اور بازاروں میں پھرائیں، یہ ذلت ہے کہ نہیں ہے نا؟ اتنی بڑی ذلت ہے. وہ غریب ہو کچھ ہو اپنی جان دے دیتا ہے بیچارہ، مر جائے، یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتا. کنویں میں کھود کے جان دے دیتی ہیں عورتیں کہ اب کس منہ سے رہیں گے اس بستی میں، ہمیں بازاروں میں سیٹا ہے، کیسے رہیں گے ان کے ساتھ. بستی راتوں رات چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ذلت اسی کو کہتے ہیں نا. کسی کو بے دردی سے قتل کر کے اس کی لاش سڑک پہ پھینک دی جائے، ذلت اور کیا ہے؟ کوئی لاش اٹھانے والا نہ ہو، کوئی کفن دینے والا نہ ہو. ایسا ہوا نا بعض جگہوں پہ ہوا بلوچستان میں کہ مار دیا گیا، کاٹ کے پھینک دیا گیا اور اجازت نہیں دی گئی کہ اس پہ کوئی نماز پڑھے. ایسے بھی ہے نا، یہ ذلت ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں یہ کیسی توہین کی کہ مار دیا تھا لیکن اس کو لاش کو دے دیتے ہیں، وہ ہے نا ایسے. اور کیا ذلت، یہ اس کی ذلت ہے. اور پھر لاش کی بے حرمتی کرنا تو آخری درجے پر. ایسے ہی ہے. اچھا مجھے بتائیے جناب سید الشہداء فرماتے ہیں ہیہات من الذلہ، سب کچھ کر سکتے مگر تم ہماری توہین نہیں کر سکتے، ہمیں بے عزت نہیں کر سکتے. معذرت بار بار یہ لفظ استعمال کریں کہ میں کیا کروں. معصوم نے خود استعمال کیا ہے ہیہات من الذلہ. ذلت دور ہے، دور ہے ہم سے. سب کچھ ہوا، بے دردی سے شہید بھی کیا گیا، لاش کو پامال بھی کیا گیا.
سر قلم کر کے نو کے زنا پہ. اب میں کیا کروں؟ یہ مسجد کا مضمون ایسا ہے کہ مصائب میں بھی نہیں آیا، لیکن اب کیا کیا جائے؟ ذکر ہی ایسا ہے کہ حالات اس طرف چلے جاتے ہیں. نو کے سنا پہ بلند کر دیا گیا اور نو کے نیزہ پہ رکھ کے دنیا میں کھڑایا جا رہا ہے. کوفہ شام کے بازار میں اچھا یہ تو اپنی جگہ، خیموں میں گھس گئے، آگ لگا دی. خواتین کون خواتین؟ دیکھیے میں نے بھی کہا تھا کہ گاؤں دیہات میں وہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. کائنات میں آل رسول سے زیادہ کوئی معزز خاندان ہے تو بتاؤ، بتائیں. کسی نبی کا، کسی پیغمبر کا، کسی کا خاندان اتنا عزت والا ہے جتنا پیغمبر ختمی مرتبت کا خاندان ہے؟ اس سے بڑا کوئی عزت والا خاندان؟ اس خاندان کی بات بتا رہا ہوں. اب سمجھ میں آئے کہ پروردگار نے یہ منصب کیوں دیا آل رسول کو. یہ امتحان اور قربانی کا مسئلہ ہوتا ہے. جو جتنا بڑا امتحان دے گا اللہ اتنا ہی بڑا منصب دے گا، اتنی زیادہ عزت. لیکن بات مکمل کر دوں پہلے. ایسے ہی ہوا. اس خاندان سے زیادہ معزز کوئی خاندان نہیں، ان سے زیادہ معزز کسی کی بیویاں نہیں، کوئی خواتین نہیں. ان خیموں میں گھسے، خیموں کو جلایا، سروں سے چادریں چھینی، بے پردہ بازاروں میں پھرایا. اور حسین کہہ رہا ہے ہاتھ من نسل. ارے سب کچھ تو کر دیا انہوں نے، مگر حسین کہہ رہا ہے ہاتھ من نسل. سب کچھ کر دیا. دربار میں اعلان کر رہا ہے یزید کہ دیکھو میں نے کیا کیا، اور ثانیہ زہرا کریے ہے ہاتھ من نسل. کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. جسے تو اپنی فتح سمجھ کر ذرا سا ٹھہر جا، انتظار کر، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا کون ہارا. اللہ نے کسے عزت دی اور لعنت اور ذلت کا توق کس کے گلے میں ڈال دیا. اب دیکھا آپ نے، حسین نے فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ. تم بے عزت نہیں کر سکتے، تم ذلت سے دوچار نہیں کر سکتے. ہمیں کیوں؟ جانتے ہیں حسین کہ یہ جتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں جب اللہ کی راہ میں دی جائیں تو اللہ اس ساری قربانیوں کو عزت میں بدل دیتا ہے. یعنی جو دنیا میں بے عزتی کی نشانی ہو، اگر اللہ کے راستے میں وہ قربانیاں دی جائیں تو اللہ ان سب قربانیوں کو قیامت تک کے لیے عزت میں تبدیل کر دیتا ہے. اگر وہ جیتا ہوتا تو کبھی بھی ناراض نہ ہوتے اس کے ماننے والے کہ یہ ذکر کیوں کرتے ہو. ہر کوئی اپنی فتح کا نقارہ بجاتا ہے، سالگرہ مناتا ہے، جشن مناتا ہے. قیامت تک کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں، عاشورہ کا ذکر نہ کرو، ان مصیبتوں کا ذکر نہ کرو. کیوں؟ یہ ان کا بلبلانا ہی تو بتا رہا ہے کہ اللہ نے حسین کو عزت ہی عزت دے دی. سمجھ میں آگئی بات؟ ہے ہاتھ من الذلہ کا یہ مطلب ہے. پیچھے سے تم ہماری ذلت سمجھ رہے ہو، اللہ اسی کو عزت میں بدل دے. کیونکہ اللہ کی راہ میں دی جا رہی ہے نا. تاریخ بھری ہے جناب مریم پہ کیا کیا تہمتیں نہیں لگائی گئی، اور پروردگار نے ضمانت دی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. اے میری کنیز مریم مت گھبرانا، دنیا جو کہتی ہے کرے. یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب ملائکہ نے آ کر کہا مریم سے کہ اے مریم اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا، اللہ نے تمہیں چن لیا اور تمہیں پاک و پاکیزہ قرار دے دیا. دنیا تہمت لگا رہی تھی نا، ایک انبیاء کے گھرانے کی بچی، ایک بیت المقدس میں رہنے والی کم سن بچی، کہتے 14-15 سال کا سن تھا، اور اس کے مقابلے میں پورا معاشرہ کسی پہ ایسی تہمت لگا دے. بتائیے اس بچی کا کیا عالم ہوگا؟ پورا معاشرہ ایک طرف، اور وہ دعا یہ کرے کہ معبود کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہو، پیدا ہوتی ہی مر گئی ہوتی. اور لوگ مجھے ایسے بھلا دیتے کہ نسیہ منسیہ جیسے میرا کوئی تھا ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا. کاش یہ زمین پھٹ جاتی، میں اندر سما جاتا. یہ ہوا کیا میرے ساتھ؟ معبود تو جانتا ہے کہ کسی نے مجھے چھوا تھا کہ نہیں. پریشان ہے نا، موت کی دعائیں. اس وقت اللہ بشارت دے رہا ہے، جاؤ فرشتوں لے کر جاؤ، پیغام لے کر جاؤ. یہ دنیا چاہتی ہے میری پاک و پاکیزہ کنیز کو تہمت زدہ کرے. یہ دنیا چاہتی ہے کہ ابن مریم کو متہم کرے، عیسیٰ کو متہم کرے. نہیں، پیغام لے کر جاؤ. پوری دنیا کچھ بھی کہے، اللہ نے آپ کو معصومہ قرار دیا.
ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، اللہ نے آپ کو پاکیزہ قرار دیا، ختم، آپ مت گھبرائیے، اللہ پاک بس طفاکی علی نساء العالمین، وہ کیسا انتخاب کیا ہے، کیسا پاک و پاکیزہ، نہیں، آپ کے زمانے کی جتنی عورتیں ہیں ان سب کا سردار بنا دیا، بس وہ اسی زمانے کا امتحان تھا نا، اس کے بعد سے آج تک پاک مریم، آج تک معصومہ مریم، کیوں؟ جناب عیسیٰ کی والدہ ہیں، جناب مسیح کی والدہ ہیں، جناب قرآن نے گواہی دی مریم کی پاکیزگی کی، مریم کی طہارت کی، سمجھ میں آ گئی بات؟ بس یہی تو فرق ہے اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار اور عالمین کی عورتوں کی سردار کا، سمجھ میں آ گئی بات؟ ان کو واپس بھیجا گیا تھا، آپ باہر آ جائیں، ایک گھر، اور ایک گھر کون سا ہے؟ میں باہر نکلنے کی بات نہیں کر رہا، نہ جناب فاطمہ بنت اسد کی بات کر رہا ہوں کہ انہیں حکم دیا تھا کہ اندر چل جاؤ، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں سارا سال، میں نے کچھ اور بات کر رہا ہوں، میں تو صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کو بیت المقدس سے باہر بھیجا گیا تھا، جناب فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ کے اندر بھیجا گیا، بلایا گیا نا، اور فاطمہ کون؟ اسے گھر کی ضرورت نہیں، نہ بیت المقدس کی، نہ خانہ کعبہ کی، کیوں؟ فاطمہ کا گھر وہ گھر قرار دیا کہ اللہ کا حبیب رحمت للعالمین مقصود کائنات ہر روز فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے زیارت پڑھتا ہے، جیسے ہم اور آپ نہیں پڑھتے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، اے اہل بیت النبوت آپ پر رسول کا سلام ہو۔ یہ میری روایت نہیں ہے، یہ دونوں طرف کی روایت ہے۔ تو باب فاطمہ کو کیا منصب دے دیا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں فاطمہ کو، یہ گھر اتنا مقدس ہوگا کہ ملائکہ بھی حاضری دیں گے، ملائکہ بھی سلام کریں گے، اور وہ جو مقصود کائنات ہے وہ بھی ہر صبح سلام کرے گا اور گواہی دیں گے سارے مسلمان کے ہاں رسول کا طریقہ یہی تھا، دستور یہی تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کیوں؟ آئیے پھر وہیں سے ملا لیتے ہیں آپ کے اس مطلب کو، جہاں بڑی بار بار اس لیے دیکھنی پڑتی ہے کہ اس کے بعد ہی پروگرام کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اس کو بار معذرت قبول کر لیجیے گا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کیوں یہ منصب؟ وہاں زمانے نے متہم کیا تھا اور یہاں زمانہ دشمن ہو گیا تھا، یہاں زمانہ دشمن ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر معصوم کونین دعا کرے، کوئی بھی دعا کرے، تو ان سے بڑا کوئی مستجاب دعا ہے؟ نہیں ہے نا، پوری ہوگی دعا۔ اچھا اگر یہ دعا کریں، ایک فرض قائم کرتے ہیں نا، فرض ہے، محال نہیں اس میں، آپ فرض کر سکتے ہیں۔ اگر یہ دعا کریں کہ معبود، اچھا پہلے سے بتا دیا گیا تھا نا، واقعی کربلا کا بتا دیا گیا تھا، جب جناب سید الشہداء کا نور دنیا میں آیا تھا اسے بتا دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ یہ ہوگا، اور یہ روایت ہماریاں بھی ہے، مجھے بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، ابھی تو بتایا میں نے کہ واقعی کربلا پہلے سے معلوم ہے سب کو جو ہوگا، یعنی واقعی کربلا ہوگا۔ یہی تو وہ واقعہ ہے کہ جس کی پہلے سے عزاداری شروع ہو گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کس سنت بدعت کے جھگڑے میں پڑتے تمہیں سمجھ بھی نہیں آیا کہ عزاداری سنت رسول ہے، اللہ کے رسول نے انجام دیے، عزاداری کی، تو پھر کہے گا جھگڑا؟ یہ الگ بات ہے کہ بعض وقت ماحول ایسا ہو جائے کہ واجب بھی ہے نا، جب دنیا روکنا چاہے گی تو اب ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ تو کرنا ہے، جس کو روکنا ہے آپ روک تو نہیں سکتے، واجب ہو، لیکن کم از کم تمام عالم اسلام کے لیے نقطہ بتا رہا ہوں کہ سنت تو ہے نا، اس پر تو سب کا اتفاق ہے نا، تو سنت رسول ہے، جس میں کہا گیا جھگڑا، چلیے خیر، اب جھگڑا کرنے والے کو روک نہیں سکتے، وہ کسی بھی بات پہ جھگڑا کر سکتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا اب اگر مادر حسین یہ دعا کرتے کہ معبود یہ قربانی میں نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کی قربانی نہیں دے، فرض میں نے کیا کہا کہ فرض قائم کرتے، فرض قائم کیا کہ دعا کر، اب بتائیے اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا نا؟ یہی تو منصب ہے فاطمہ کا، اسی نے پہلے سے بتایا گیا تاکہ دنیا گواہ رہے قیامت تک کہ فاطمہ نے سوگ بنایا، گریہ کیا، غم منایا۔ یہ خبر سننے کے بعد کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا، ڈر کے پردے میں بھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ دختر رسول کو جس کو بتا دیا جائے کہ بچے کے ساتھ ہوگا کیا، بلکہ بچوں کے ساتھ کیا، جب حسین پہ نگاہ پڑے گی، جب ثانیہ زہرا پہ نگاہ پڑے گی، جب شہزادی میں کلثوم پہ نگاہ پڑے گی، ماں پہ کیا گزرے گی؟
لیکن کہیں کوئی ضعیف ترین روایت نہیں کہ امام حسین نے دعا مانگی ہو امام یہ امتحان میرے بچوں سے نہ میرا نہیں مانگی غم منائے کیوں؟ اسی کا تو یہی تو منصب ہے فاطمہ زہرا یہی تو قیامت تک دکھانا ہے کہ غم منایا لیکن یہ دعا نہیں مانگی کیوں؟ جانتی ہے دختر رسول کہ دعا مانگوں گی تو پوری ہو جائے گی لیکن اگر دعا پوری ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسلام پھر باقی نہیں رہتا پھر ایک اور رسول چاہیے پھر ایک اور کتاب چاہیے ایک ایسی قربانی درکار ہے کہ بس اب اس کے بعد کوئی دین بھی نہیں آئے کوئی رسول نہیں کوئی کتاب نہیں جانتے ہیں نا دختر رسول اس لیے اتنا بڑا امتحان دیا اپنی اولاد کا ختم نہیں ہوا اب تک جاری ہے جب کوئی چاہنے والا قتل کیا جاتا ہے یا سید ہوتا ہے یا غیر سید ایسے ہی نا سید ہوتا ہے فاطمہ زہرا تو سلانے پہلے پہنچ جاتی ہے ہر ایک سید ہو یا غیر سید لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ اگر سید ہو تو کیونکہ فاطمہ کی اولاد ہے نا اس کا سر اٹھا کے زانوں پہ رکھ لے سید نہ ہو تو دعا کرتی ہے معبود میرا چاہنے والا میرے حسین کا چاہنے والا پھر ایک مارا گیا یہ سب جمع ہوں گے دماغ رکھو یہ نہ سمجھنا کہ صرف اپنے بچوں کا انتقام مانگے گی قیامت نہیں جو حسین کی محبت میں قتل کیا گیا ان سب کا معبود یہ سب میرے حسین کے چاہنے والے گھر والوں کو بعد میں خبر ہوتی ہے جب کوئی انوداج شہید ہو کر گرتا ہے نا زمین پہ تو حسین کی ماں سب سے پہلے آتی ہے پہلی مجلس یاد ہے کہ میں نے پڑھا تھا مسلم کے بچوں کے سرانے پہنچی تھی نا فاطمہ اب مجھے بتائیے کہ جب کربلا میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے فاطمہ نہیں ہوگی لیکن کیا کریں ان الحیات عقیدتوں و جہاد اگر دین بچانا ہے عقیدہ بچانا ہے یہ سب قربانیاں تو دینی پڑے حسین نے راستہ دکھا دیا نا کربلا میں کھول دیا راستہ قیامت تک لہذا پیچھے ہٹنے والے تھوڑی بولے دفاع کر رہے اپنے عقیدے جانے دیں اگر جانے نہ دے رہے ہوتے تو جیسے اور ہزاروں مذاہب ختم ہو گئے یہ بھی کب کیا ہو کنارے لگ چکے ہوتے لیکن نہیں یہ سرخ تشیع اسی کو کہتے ہیں یہی ہے وہ سرخ تشیع یہی ہے وہ انقلابی تشیع جو ہر دور میں یزیدیت کے مقابل کھڑا ہوتا ہے سرنڈر نہیں کرتا یزیدیت کسی بھی شکل میں کسی بھی دور کے سامراج کی شکل میں ہو سب سرنڈر کرتے ہیں ابھی زمانے کے نقشے گوائے دنیا کے نقشے گوائے سب سرنڈر کر دیں گے سامراجی طاقتوں کے سامنے اگر کوئی سرنڈر نہیں کرے گا تو حسین ہی نہیں کرے گا اس کے لہو میں شامل نہیں کسی یزید کی اطاعت کسی یزید کی بیعت نہیں کر نہیں سکتے مار دیا جائے قتل کر دیا جائے کیونکہ جانتا ہے کہ مر جانا قتل ہو جانا شکست نہیں ہے سرنڈر کر دینا شکست ہے ہم مر کے زندہ رہنے والے لوگ ہیں زندہ رہ کے مردوں سے بد کر لوگ نہیں ہیں زندوں میں جو تنتی پھرتی لاشیں وہ نہیں ہیں اب وہ لوگ ہیں جو مر کے زندہ رہتے ہیں کس نے سکھایا ان ماؤں نے جو کربلا میں شب عاشور اپنے بچوں کو درس دے رہی تھی افسردہ تھی رنجیدہ تھی کس بات پہ کہ دشمنوں کے درجے میں محاصرے میں آگے نہیں اس بات پہ رنجیدہ تھی کہ کاش اگر کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں تھا نا یا تھا مگر بڑا نہیں تھا اس بات میں رنجیدہ تھی کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا اور اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لے تو صبح میں حسین کی اور قربان کرنے کے لیے بھیج دیتی یا پھر مائیں اپنے بچوں کو نصیحتیں کریں بیٹا صبح پہلے تم جانا میدان پہلے تم جانا تاکہ میں زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں ایسے ہی خیمے میں کوئی ماں اپنے دو بچوں کے ساتھ بیٹھی بچے خیمے میں لیٹے ہوئے ایک کا سر ایک زانوں پہ ہے ایک کا سر ایک زانوں پہ اور جو کہ ماؤں کا انداز ہوتا ہے نا کہ اپنی انگلیوں سے بچوں کے بالوں میں کنگھی کرتی جاتی ہے یہ ماں کبھی ایک بیٹے کا بوسہ لیتی ہے کبھی دوسرے بیٹے کا کہتی ہے بچوں میرے شہزادوں دیکھ رہے ہو نا یہ اتنا بڑا لشکر کیوں جمع ہے اتنا بڑا لشکر تمہارے ماموں حسین کو قتل کرنے کے لیے دیکھو اگر تمہارے بابا ہوتے نا تو اپنی ذمہ داری خود پوری کرتے لیکن وہ نہیں ہے
اب صبح تمہیں سب سے پہلے میدان میں جانا، اپنے ماموں کا دفاع کرو، ماموں پر جان قربان کرو، اور مجھے سرخرو کر دو میری ماں زہرا کے سامنے۔ اور بچے ایک ایک ہاتھ تھام کے کہہ رہے ہیں ماتا کہ مادر گرامی ذرا صبح تو ہونے دیجیے۔ پھر دیکھیے میدان جنگ میں بدر و احد کے نقش و نگار کھینچے، خوش ہو گئی میرے شہزادوں، مجھے یہی امید ہے تم سے، لیکن دیکھو چند نصیحتیں کر رہی ہوں، یاد رکھنا۔ پہلی بات یہ دیکھو، دیکھ رہے ہو نا کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے، دیکھ رہے ہو نا؟ بس دریا طرف نہ کر، اگر پانی کی طرف گئے تو پھر زینب تمہیں دودھ نہیں بخشے۔ مادر گرامی اطمینان رکھیں، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے پانی۔ خوش ہو گئی ماں کہ میرے بچوں دیکھو، یہ پسر سعد قتل کر دیا جائے گا نا یہ سردار، تو جنگ ختم ہو جائے گی، میرے بھائی کی جان بچ جائے گی، بس کسی طرح کوشش کرنا پسر سعد کو ختم کر دو۔ بچوں نے وعدہ کیا، مادر گرامی اطمینان رکھیے، پہلی کوشش یہی ہوگی کہ پسر سعد کو قتل کر دے۔ پھر خوش ہو گئی، اور دیکھو میرے شہزادوں، ایک دوسرے سے جدا مت ہونا، ساتھ ساتھ رہنا، ساتھ ساتھ رہو گے تو طاقت بڑھی رہے گی۔ صبح ہوئی، ایک ایک شہید کا لاشا آ رہا ہے، اور زینب انتظار کری کہ کب میرے بچوں کی خبر آئی، نہیں آتی خبر، ظہر کا وقت ہو گیا۔ ایک بار خیمے کے سامنے سے دونوں شہزادے گزرے تو ثانیہ زہرا نے عزا سے کہا، عزا ذرا ان دونوں کو تو بلا کر رہا۔ اور محمد ماں کے خیمے میں آئے، چہرے پہ غیظ کے آثار دیکھے، غصے کے آثار، لرز گئے دونوں بچے، سر جھکائے کھڑے، اور ماں نے بڑے غیظ بڑے لہجے میں کہا، غصے والے لہجے میں کہا، اب تک زندہ ہو، کب جاؤ گے میدان میں؟ جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا۔ آنسو بہنے لگے دونوں شہزادوں کے، دست بستہ کہتے مادر گرامی ہم پہ ناراض نہ ہو، ہم پہ ناراض، کتنی بار جا چکے مامو جان کی خدمت میں، ہمیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے، بس آپ سے یہی التجا ہے کہ ایک بار ہمیں اجازت دلوا دیجیے۔ ماں کا غصہ ختم ہو گیا، اچھا میرے بچے میں تمہیں اجازت دلواتی ہوں، فضا ذرا آ جائے تو میرا سلام تو کہہ دے۔ جناب سید الشہداء خیمے میں آیا، اس سے پہلے کہ ثانیہ زہرا کچھ فرماتی، حسین نے خیمے کا ماحول دیکھا، منظر دیکھا، اور فوراً کہہ اٹھے، اے زینب، اے بہن زینب، اور محمد کے لیے اجازت نہ مانگنا میدان میں بھیجنے کی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھائی اپنی بہن کی گود اجاڑ دے؟ کوئی بھائی اپنی بہن کا گھر اجاڑ دے؟ ثانیہ زہرا نے کہا، بھائی ایسے نہ کہو، میری مجبوری بھی تو دیکھو، اگر قیامت کے دن میری ماں زہرا نے مجھ سے سوال کر لیا، زینب اپنے اون و محمد کو بچا لیا، میرا حسین قتل کر دیا گیا، پھر میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں؟ کچھ دیر لگی، زینب نے اپنے بیٹوں کے لیے اجازت لے، حسین دونوں شہزادوں کو خیمے سے باہر لے کر آئے، ایک کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو حسین۔ چلتے چلتے عباس نے کہا، شہزادوں دھیان سے لڑنا ہے، اور بڑے فخر سے کہتا ہے، بڑا بھائی مامو جان آپ ہی کے تو شاگرد ہیں، آپ دیکھیے کہ ہماری جنگ ہم جنگ کیسے کرتے۔ دونوں شہزادے میدان میں آئے، للکارا، رجس پڑی، سنو اب جعفر تیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواز، جس نے انہیں جنگ کرتے نہیں دیکھا، آؤ ہمارے ساتھ جنگ کرو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیسے جنگ کرتے تھے۔ رجس سن کے ذرا سا ڈرا لشکر، پسر سعد نے بڑے بڑے پہلوانوں کو دیا، جاؤ ایک ایک کر کے جاتے تھے، یا چھوٹا بھائی جنگم رسید کرتا تھا یا بڑا بھائی؟ جھنجھلا گیا پسر سعد، کہتے ایک ایک کر کے جاؤ گے پورا لشکر کاٹ کے پھینک دیں گے، یہ ایک ساتھ حملہ کرو۔ کچھ دستوں نے ایک ساتھ حملہ کیا، اور زینب کے شیروں نے بھی حملہ کیا، اور ایسا حملہ تھا کہ وہ بھاگنا شروع ہوئے، اور یہ دونوں شہزادے انہیں پسپا کرتے کرتے پسر سعد کے خیمے تک پہنچے، اور وہ خیمے سے نکل کے بھاگا، چلاتا وہ بھاگا کہ دو نوجوان تمہارے قابو میں نہیں آ رہے۔ بھاگتا ہوا لشکر کہتا ہے، جنہیں تو دو نوجوان، جنہیں تو دو بچے کہہ رہا، سر ان کے لڑنے کا انداز تو دیکھ، وہ لڑ کیسے رہے؟
اچھا قریب نہیں جا سکتے، دور سے گھیر لو، تیروں کا میں برسا دوں۔ یہ بھاگا ہوا لشکر جمع ہوا چاروں طرف اور دونوں شہزادوں کو گھیر لیا۔ اب سامنے کوئی لڑنے والا نہیں، دور سے تیر مارنے شروع کیا۔ اب سپر سے کہاں ایک سپر سے کس طرف کے تیر روکیں گے بچے؟ جب چاروں طرف سے تیر آنے شروع ہوئے، تیروں سے چھلنی ہو گئے زینب کے لاٹے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے، اب پسر سعد نے حملہ کیا، جاؤ قریب، ان کو گھوڑوں سے گراؤ۔ یہ بھاگا ہوا لشکر جمع ہوا، سب سے پہلے کیا کیا؟ دونوں بھائیوں کے درمیان میں دستے حائل ہونا شروع ہوئے۔ بڑی کوشش کی دونوں بھائیوں نے ساتھ رہنے کی، لیکن ساتھ نہ رہ سکے۔ جب جدا ہوئے اور حملے بڑھنا شروع ہوئے، پہلے چھوٹا بھائی زخموں سے چور ہو کر گرا، گرتے گرتے آواز دیتا ہے بھائی میری خبر لے، لیکن بڑا بھائی کیسے جواب دے، اس کے تو ہاتھ سے تلوار بھی چھٹ گئی، وہ بھی زخموں سے چور ہے۔ جب بڑا بھائی گرنے لگا تو اس نے آواز دی یا خالہ ہو ادرکنی، اے ماموں حسین ہماری خبر لیجئے، ہماری مدد کیجئے، ہم نے اپنی جان آپ پر قربان کر دی۔ حسین کے کانوں سے زینب کے شیروں کی آوازیں ٹکرائیں، دوڑے قتلگاہ کی طرف۔ عباس بھی ساتھ ہیں، علی اکبر ساتھ ہیں۔ فضہ نے خبر دی خیموں میں، بیویوں جمع ہو جاؤ، ثانیہ زہرا کے خیمے میں زینب کے شہزادے آ گئے ہیں۔ بس یہ سننا تھا، زینب سجدے شکر میں چلی گئی، معبود اس کنیز کی یہ قربانی قبول فرما دے، یہ ہے آل رسول، یہ ہے آل رسول۔ بس خیمہ گاہ کے خیمے کے دروازے پہنچے، آواز دی حسین نے، خیمے میں انتظام کیا گیا، ایک کو حسین آغوش میں دیے ہوئے، ایک کو عباس خیمے میں داخل ہوئے، زمین پر لٹا دیا، بیویوں نے حلقہ بنایا، اپنے حلقے میں لیا، دونوں زخمی شہزادوں کو ماتم کرنا شروع کیا۔ زینب نے دیکھا کہ ابھی کچھ رمقیں جہاں باقی ہے، فضہ سے کہا اما فضہ ایسا انتظام کر دے، میں اپنے بچوں سے 2 باتیں تو کر لوں۔ انتظام ہوا، زینب درمیان میں، ایک طرف محمد ایک طرف اور، منظر وہی رات والا، لیکن آج اتنی ہمت نہیں کہ جب زینب نے ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ ایک ہاتھ اور کے سینے پہ رکھا تو جسم کا اتنا خون بہ چکا تھا، اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہاتھ اٹھا کے ماں کا ہاتھ تھام لیتے۔ بس زینب نے بڑے اطمینان سے دونوں بچوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے شہزادوں کیسے ہو، کس حال میں ہو؟ بڑے شہزادے نے آنکھ کھولی، سلام کیا ماں کو، اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے مادر گرامی خدا گواہ ہے ہم پسر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے، مگر وہ ملعون پشتے خیمہ سے نکل کے بھاگ گیا۔ آپ راضی تو ہو گئی نا، آپ راضی تو ہو گئی؟ چھوٹے بھائی نے آنکھیں کھول کر کہا مادر گرامی خدا گواہ ہے ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، آپ نے دودھ تو بخش دیا۔ عزاداران حسین زینب عصر عاشور کے بعد کبھی حسین بنی، کبھی علی بنی، کبھی عباس بنی، سب کچھ ہے زینب، لیکن زینب ایک ماں بھی ہے نا، ایک ماں بھی تو ہے۔ بس اپنے بچوں کی یہ جو معصومانہ گفتگو سنی، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ زینب کبھی سر پٹکتی تھی محمد کے سینے پر، کبھی اور کے سینے پر، اور فریاد کے انداز میں کہتی تھی اے میرے شہزادوں، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، تم نے زینب کو اس کی ماں کے سامنے سرخرو کر دیا، تم نے مجھے زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا، میں تم سے راضی ہو گئی، اے میرے بچوں زینب نے تمہیں اپنا دودھ بخش دیا۔ ماتم حسین